اب میں بلا تخیر دعوت سخن دوں گا مولانا ابو بکر یزدانی صاحب کہ وہ مختصر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ شیر پنجاب شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف مسروری صاحب ان کا خطاب ہوگا۔ تمام ساتھی سن کے جانا اور کھانا کھا کے جانا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب خطیب منبر پر آ جائے تو اس کے قریب قریب آ جائے۔ بھائی ساتھی انتظار کر رہے ہیں کہ آگے جگہ بنے تو ہم اندر جائیں، گزارش ہے کہ آگے آگے آ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، بڑیائی کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے کہ جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا، اس رسول معظم پر درختوں کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ستاروں کی تعداد سے زیادہ، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صدر احترام میرے علماء کرام اور واجب الاحترام برادران اسلام، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ سارے احباب میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ اللہ ہمیں سن سنا کر کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بڑا ہی مشکور و ممنون ہوں احباب جماعت کا کہ جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کو ترتیب دے کر آپ کی اور میری ملاقات کا بندوبست کیا، اور میں بڑا ہی مشکور ہوں۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، دیکھا کیا ہوا؟ کھڑے ہو کر شیر اہل حدیث کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، نعرہ تکبیر! حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ ماشاءاللہ شیر ببر اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ چند منٹوں کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں کہ جن کی بدولت انسانیت کو گٹھا ٹوپ اندھیروں سے میرے پیغمبر نے نکال کر کے اوج و ثریا پر پہنچا دیا۔ کسی صاحب دل نے کیا خوب ترجمانی کی ہے اور کہا کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویر ہے، کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویر ہے۔ جھمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، کہ حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات اسی وقار آج دنیا میں کسی خاص مقاصد کے تحت میرے پیغمبر کی گستاخی کی جاتی ہے، کبھی میرے پیغمبر کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی میرے پیغمبر کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں۔ حضرات اسی وقار میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ میرے صحابہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو ہم غلامی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ رب کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذکر کو، مقام کو بلند فرما دیا ہے۔ حضرات کتنا بلند کیا ہے؟ حضرات آئیے، میرے پیغمبر کا سونا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جاگنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، اور میرے پیغمبر کے غزوات اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اصحاب اعلیٰ، میرے پیغمبر کے روزے اعلیٰ۔ حضرات میرے پیغمبر کی ازواج اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عائشہ اعلیٰ، میرے پیغمبر کی فاطمہ اعلیٰ۔ حضرات اس کو بنانے والا سبحان ربی یلعلا، میرے پیغمبر کی اتنی شان کہ میری ماں جی عائشہ صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا محبوب ایک وہ چاند ہے، ایک آپ چاند ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا محبوب حسن یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا، اگر جو حسن محمد دیکھ لیتی تو اپنے جگر کو کاٹ ڈالتی۔ حضرات اسی وقار میرے پیغمبر کی شان اتنی اعلیٰ، حدیث ذرا سند میں کمزور ہے لیکن میرے پیغمبر کی شان کی بات آئی ہے، اس حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، اچانک سے نگاہ آسمان کے چاند پر پڑی اور دیکھتے ہیں بڑا ہی عجیب منظر ہے، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دیکھنے کو یہ ملتا ہے آسمان کے چاند سے بادل کا نقاب ہٹ رہا ہے۔ کہتے میں بے ساختہ اٹھا اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوا اور جا کر کے دیکھتا بڑا ہی عجیب منظر ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، سرخ رنگ کی چادر کو اوڑے ہوا ہے، اور دیکھتا یہ ہوں کہ ادھر آقا کے چہرے سے چادر کا نقاب ہٹ رہا ہے، ادھر چاند کے چہرے سے بادل کا نقاب ہٹ رہا ہے۔ پھر جابر کہنے پر مجبور ہوئے ہیں، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے محبوب اگر چاند کو بھی چاندنی ملی ہے تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملی ہے۔ حضرات اسی وقار آؤ تھوڑا سا تمہیں آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ یہی مسلک اہل الحدیث ہے، یہی عقیدہ اہل الحدیث ہے، یہی منہج اہل الحدیث ہے۔ اسی لیے تو ہم برملا
دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں سنو، ٹکٹکی جما کر کے سنو، کانوں سے روئی کے گڑے نکال کر کے سنو کہ جیسا کردار، جیسا کریکٹر، جیسی سیرت رب کائنات نے امام کائنات کو دی ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا کی نہیں ہے۔ حضرات، میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا، سیرت کو پرکھا، رب کعبہ کی قسم ہے جس انداز میں پڑھا، جس انداز میں پرکھا، کائنات کے پیغمبر کی سیرت مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آئی ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا چاہا، میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا، میں نے اپنے پیغمبر کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے اس جیسا کوئی باپ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے پیغمبر کو ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں اس جیسا بیٹا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے پیغمبر کو ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے پیغمبر کو ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے رہنما کی حیثیت سے دیکھا، مقتدا کی حیثیت سے دیکھا، پیشوا کی حیثیت سے دیکھا۔ اور کائنات کے لوگوں سنو، میں نے اپنے پیغمبر کو ایک رسول کی حیثیت سے دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں اس جیسا کوئی رسول بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اور انشاءاللہ جب تک علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند زندہ رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فضاؤں میں مسلک کا گلگلہ مچاتے رہیں گے، پیغمبر کی عظمتیں کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ اور مسلمانوں اٹھو، دنیا والوں کو سناؤ، سمجھاؤ اور یہ پیغام دے دو کہ کائنات کے پیغمبر نے جیسا امام ہمیں عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا کیا نہیں ہے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرات عزیز وقار، اگر میرے پیغمبر کی سیرت کو جاننا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کے کردار کو جاننا چاہتے ہو، پھر کسی ملا ملوانے کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی کے واس کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ قرآن کھولو، قرآن تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ میں کہا کرتا ہوں، قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے۔ قرآن اگر ذکر ہے، محمد مذکر ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے، محمد ہادی ہے۔ قرآن اگر، اور کائنات کے لوگوں سنو، قرآن اگر نور ہے، محمد سراج ہے، منیر ہے۔ حضرات، میں کیا اپنے آقا کی شان کو بیان کروں؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے یہ گواہی یہ عالم کا چریدہ۔ اے رحمت عالم، تیری یادوں کی بدولت کس قدر درجہ سکون میں ہے میرا قلب طبی تھا، تو روح زمن، روح چمن، روح بہارا، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ۔ حضرات عزیز وقار، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسی موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔